بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جنات کو پکڑنا کیسا عمل ہے۔ یاد رکھیں، اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں اور وہ اپنے قصے سنا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ٹی وی چینلوں پہ، مذہبی ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے اور اپنے قصے سنا رہے ہوتے ہیں اور فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات تھے، ہمارے باپ کے پاس جنات تھے، ہمارے پاس وہ پڑھتے تھے آ کے۔ اس طرح کی باتیں سنا کے اور لوگوں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، اس کے پاس تو جنات ہیں، جنات بھی اس کے تابع ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاصہ دیا کہ نبی دنیا میں جو دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی دعا کو اپنی امت کے لیے ذخیرہ کر دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خاصہ، انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی حکمرانی دینا جو مجھ سے قبل نہ کسی کو دی اور مجھ سے بعد بھی کسی کو نہ ملی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایسی حکمرانی ان کو دی، ہوا تابع، جنات تابع، پرند چرند، ہر چیز ان کے تابع تھی۔ جنات کی بولیوں کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، تو جنات ان کے تابع تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کبھی جنات کو اپنے تابع نہیں کیا، کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنات سے مدد نہیں لی۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس جنات ہیں اور ہم علاج کرتے ہیں تو جنات کی مدد سے یہ علاج کرتے ہیں، یہ بھی غیر شرعی طریقہ ہے۔ آپ نے ایسے معالجین سے بھی بچنا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جنات کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، کہ اپنا جن کسی بچے میں حاضر کروا کے اس کے ذریعے سے پوچھتے ہیں، یا کسی اور میں یا کسی عورت میں حاضری کرواتے ہیں۔ اگر آپ اتنے بڑے کرنی والے ہیں تو آپ کا جن ڈائریکٹ اس مریض میں کیوں نہیں آتا، یا اپنے بیٹے میں کیوں نہیں حاضر کرواتے، کسی کے بیٹے میں کیوں حاضر کرواتے ہیں؟ تو یہ عمل غیر شرعی عمل ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنا ہے جو کسی میں حاضری کروا کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی بتائیں اس میں کیا مسئلہ ہے، کتنے جنات ہیں، وہ بھی بتا دیتے ہیں اتنے کروڑ ہے۔ پتہ نہیں ایک منٹ میں کس طرح کی گنتی کی ہے کہ یہ سارے جنات ان کے سامنے آ گئے، 1,00,000 ہیں، 5,000 ہیں۔ آپ گنتی شروع کریں گننا، 1 2 3 4 5 6، کتنی دیر میں آپ 5,000 تک گن سکتے ہیں؟ تو یہ جنات ان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ جنات کے فریب میں ہوتے ہیں۔ یہ عمل قرآن و سنت سے ہمیں نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کے سامنے جنات کا ایک سردار آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ میرے اوپر حملہ کرنے لگا تھا، میں نے اس کے گلے سے پکڑ لیا اور میرا دل یہ چاہا کہ میں اس کو مسجد نبی میں باندھ دوں تاکہ مدینہ المنورہ کے جو بچے ہیں وہ اس کے ساتھ شرارتیں کریں، اس کے ساتھ کھیلیں۔ پھر مجھے نبی سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکمرانی دینا، تو جنات ان کے تابع تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو آزاد کر دیا۔ پھر آپ تاریخ کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، کبھی میدان بدر میں، میدان احد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جنات میرے پاس ہیں، جنات تو بھی اس جنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ تو یہ جو لوگ اس طرح کے وظائف کر کے، چلے کر کے جنات کو اپنے تابع کرتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ اور کچھ جادوگر لوگ ہیں جو الٹے سیدھے اعمال کرتے ہیں، جنات کو خوش کرتے ہیں، جنات کو راضی کر کے پھر وہ جنات ان کے تابع ہوتے ہیں۔ اور ایسے معالجین، جادوگر بھی اور ایسے معالجین بھی جو جنات سے مدد لیتے ہیں، وہ اکثر کیا کہیں گے آپ کو، جی آپ صدقہ کریں، صدقے سے علاج کریں۔ اور صدقہ کس چیز کا کریں؟ جی آپ اتنا گوشت لیں اور قبرستان میں جا کے پھینک دیں، آپ اتنا گوشت لیں اور فلاں جنگل میں جا کے پھینک دیں۔ یہ اصل میں جنات کی خوراک ہوتی ہے، وہی جنات جو اس کے تابع ہیں۔ صدقہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، پیاسے کو پانی پلانا ہے، بے لباس کو لباس دینا ہے۔ تو یہ جو صدقہ ہم قبرستان میں پھینک دیتے ہیں، جنات کے نام کا ہوتا ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس کا کوئی اجر و ثواب ہے۔ لوگ ہمارے محلے میں گلی میں بھوکے مار رہے ہوں اور ہم گوشت کو یا خوراک کو باہر پھینک رہے ہوں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو جنات کو تابع کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، جنات سے مدد لینا یہ بھی درست نہیں ہے، اور جو معالجین جنات کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے علاج کریں۔ قرآن و سنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا علاج رکھا، ہر چیز کا حل ہے۔ آپ کا ایمان اور یقین بھی یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو قرآن کے اوپر یقین کتنا ہے، اعتماد کتنا ہے۔ آپ قرآن بھی سن رہے ہو پھر آپ کے دل میں یہ ہو کہ پتہ نہیں مجھے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ قرآن سنیں، دم کروائیں، اور آپ کے دل میں یہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سن رہا ہوں اور مجھے فائدہ ضرور ہوگا،
تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا